السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بز اور میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن ایک بار پھر سے ایک ایکسائٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میڈیسنز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان میڈیسنز کی قیمتوں میں لائف سیونگ ڈرگز بھی شامل تھیں، جس کے بعد پورے پاکستان میں چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہوں یا عام عوام، ہر کوئی سراپا احتجاج نظر آتے ہیں۔ اس سارے سینیریو میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا کیا موقف ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ٹائم ہے وہ مزید چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ آج اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بہت ہی خاص مہمان ہیں اور دونوں کا تعلق بہت ہی ڈفرینٹ اور ورسٹائل سیکٹر سے ہے۔ پہلے میں انٹروڈیوس کرا دوں الشبا یو این وومن میں اور WHO جیسے فورمز پہ نمائندگی کر چکی ہیں، انٹرنیشنل فورمز پہ بات کر چکی ہیں، بہت ایکسلنٹ ڈیبیٹر ہیں۔ تو ساتھ میں ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر فارماسسٹ ہیں شہلا رضا صاحبہ، جو کہ 15 سے 20 سال کا ایکسپیرینس رکھتی ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ڈفرینٹ سیکٹر پہ۔ آج کے سوال کو اگر ہم فریز کریں تو شہلا میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ 94 ڈرگس کی پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں، بلکہ پاکستان میں عام پریکٹس یہ ہیں کہ جو میڈیسنز کی پرائسز ہیں شاید اس کی کوئی پرائس ہی نہیں ملتی۔ یہ پرائسز کا انکریز ہونا راتوں رات یہ عام عوام کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے، پھر بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز یہ کیوں کر رہی ہیں؟ اس میں مدیر دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ السلام علیکم، اور میں ایک چیز تھوڑی سی بتاؤں گی۔ میں شہلا سجاد ہوں۔ اچھا، اس میں جو ہے دیکھیں فارماسیوٹیکل، کیونکہ اس وقت جو ہے پرائزز انکریز کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ فارماسیوٹیکل پرائزز انکریز کرے گی تو بہت سی مینوفیکچرنگ کاسٹ، مینوفیکچرنگ پروڈکشن، اور اس میں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کووڈ کی وجہ سے امپلائمنٹس جو ہیں وہ کافی کم ہو چکی تھیں، اور فارماسیوٹیکل کی پرائس انکریز کی وجہ سے نہ صرف امپلائمنٹ بھی بڑھی ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ پیشنٹس کو جو ہے ان کے جو ہے میڈیسنز جو ہے وہ ٹائم پہ ان کو اویلیبل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہاں ایک ساری چیز آ جاتی ہے کہ جو میڈیسن پرائسز انکریز ہوتی ہیں، یہ میڈیسن پرائسز کا انکریز ہونا عام عوام کے لیے تو بڑی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ میڈیسن پرائسز کا انکریز بھی کوئی نامنل نہیں ہے، یہ 100 and 200 ٹائمز پرائسز کا انکریز ہونا۔ آخر یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو فائدہ دے رہا ہے، گورنمنٹ کو دے رہا ہے، یا عام ریٹیلرز کو فائدہ دیتا ہے؟ دیکھیں فارماسیوٹیکل کی پرائزز ڈپینڈ کرتی ہے کہ کن پروڈکٹس پہ جو ہے یہ پرائزز انکریز ہوئی ہے۔ اگر فارماسیوٹیکل نے جو ہے جن پروڈکٹس پہ پرائزز کو انکریز کیا ہوا ہے تو اس میں جو ہے آف کورس گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور پہ اس چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈپینڈ ساری پرائزز کا ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ کہ گورنمنٹ کس طرح سے پرائزز کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ہے عام انسان کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے ملک کی جو ہے پروڈکشن کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ انکریز ہوتی ہے، اور پروڈکٹس جو ہیں میڈیسنز جو ہیں وہ پیشنٹس کو جو ہیں وہ ٹائم پہ ملتی ہیں۔ آپ نے پروڈکشن کی بات کی، آپ نے کوالٹی کی بات کی، تو کوالٹی کے حوالے سے الشبا میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ یو بین ریپرزینٹنگ ٹو مینی فورمز، آپ بہت سے فورمز پہ جاتی ہیں، ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں ان فورمز پہ۔ تو پہلے تو ہمیں بتا دیں کہ کن کن فورمز پہ آپ جا کے اپنا موقف رکھ چکی ہیں؟ میں نے میجرلی ماڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنسز میں پارٹ لیا ہے، ان ڈفرینٹ آرگنائز بائی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اینڈ انسٹیٹیوشنز، جس کے اندر میں نے سیورل UN کمیٹیز ریپرزینٹ کیے ہیں، ریپرزینٹنگ ایچ اینڈ ایوری ڈفرینٹ کنٹری۔ میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کیا ہے، میں نے انٹرنیشنل لیبر کو ریپرزینٹ کیا ہے، میں نے UN ویمن کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور میں نے UNESCO وغیرہ کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا آپ WHO کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں۔ WHO از دا ون جو بہتر سمجھتا ہے پاکستان کے ڈائنامکس کو اور ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، لیکن WHO کا بھی جو رول ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے کووڈ آیا یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری جس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے اس میں اتنا فعال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان میں ڈراپ کا جو رول ہے وہ بھی اتنا ایکٹیو نظر نہیں آتا۔ راتوں رات پاکستان میں پرائسز بڑھ جاتی ہیں، فیک میڈیسنز، بلیک مارکیٹ ایک الگ ایریا ہے۔ تو یہ جو آپ جس حوالے سے بات کر رہی ہیں، تو آپ نے WHO میں کبھی یہ مدعا نہیں اٹھایا کہ دنیا بھر میں یہ جو مارکیٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے؟ بات دراصل یہ ہے WHO کا مینڈیٹ جو ہے باقی کمیٹیز سے بہت الگ ہے۔ WHO کا مینڈیٹ مینلی جو کنسسٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایز اے گائیڈ۔ WHO کوئی سرٹن ہیلتھ ایشو رائز ہوتا ہے گلوبلی، WHO اس کے متعلق ایک فریم ورک پروڈیوس کرتا ہے، پورے ورلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی سچویشنز کو، ان کے ایکشنز اینڈ پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فریم ورک پروڈیوس کرتا ہے جو ہر کنٹری پہ اکاؤنٹیبل ہے کہ ہر کنٹری اس کو فالو کرے، ہر کنٹری پہ وہ امپلائی ہوتا ہے۔ اب کنٹری ٹو کنٹری کوئی کنٹری اس کو فالو کرتی ہے، کوئی کنٹری نہیں فالو کرتی۔
WHO کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ WHO ہر کنٹری کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ساتھ ساتھ کرے. اینڈ رہا سوال ڈرگس کا مارکیٹس کی پرائز انکریز ہونے کا اینڈ ایوری تھنگ, دیٹ ڈز ناٹ کم انڈر دا مینڈیٹ آف WHO. مطلب وہ WHO اس سے پوری طریقے سے مبرہ ہے. تو لیکن شہلا صاحبہ یہ تو بتائیں نا کہ آپ جو پرائسز کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, یو سیئنگ کہ یہ بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں پاکستان کے عوام کے لیے, R&D کے لیے, اور پاکستان میں میڈیکل فیسلٹی کو بہتر بنانے کے لیے, تو مجھے یہ تو بتائیں کہ پاکستان کی جو پرائسز ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے یا انٹرنیشنل مارکیٹ سے کتنی زیادہ فرق ہے؟ دیکھیں پاکستان کی پرائزز جو ہیں آف کورس ڈفرینس کافی ہے, اور پاکستان کی پرائزز وہ ڈفرنس ان ٹرمز آف ہائر سائڈ اور آن دی لوور سائڈ؟ لوور سائڈ. اور آپ پاکستان کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں میڈیسن کی پرائسز کم ہیں؟ بالکل کم ہے. ایون آپ کمپیئر کریں گے تو ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں بھی ہماری پاکستان کی پرائزز کم ہیں. اور جو ہے یہی ہمارا, ہم فارچونیٹلی ہم جو فارماسوٹیکل جو سیکٹر اس وقت کام کر رہا ہے وہ بہت ہی جو ہے آپ دیکھیں گے اس سیکٹر پہ کام کر رہا ہے جس میں لو پرائس کو بھی لے کے چل رہا ہے. کیونکہ اگر ہم دوسرے کمپیئر کریں انٹرنیشنل مارکیٹ سے کریں تو وہاں کی پرائزز بہت ہائی ہیں. مطلب ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے پڑوسی ممالک سے کمپیئر کریں اس کے مقابلے میں بھی ہماری پاکستان کی پرائزز لو ہیں. ایکسلنٹ. اگر یہ بات ہے تو یقینی طور پہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے, کیونکہ جس طریقے سے پاکستان میں پرائسز انکریز ہوتی ہیں, لیکن لائف ڈرگس جو ہیں, لائف سیونگ ڈرگس جو ہیں, ان کی پرائسز تو دنیا بھر میں کافی زیادہ نامنل رکھی جاتی ہیں. ایٹ ٹائمز ان کو فری بھی کیا جاتا ہے, کیونکہ زندگی سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھیں لائف سیونگ ڈرگس جو ہیں ہمارے پاکستان میں بھی, کیونکہ گورنمنٹ اس میں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. ایز فار ایز فارماسوٹیکل کا جو کنسرن ہے, فارماسوٹیکل جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتی ہے گورنمنٹ کی, اور وہ ایک پورا کوٹا فکسڈ کرتی ہے گورنمنٹ کے لیے جس کی بیسڈ پہ بہت ہی لو پرائس پہ ہم کام کرتے ہیں. جب ہم گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں تو ہماری پرائس اسٹریٹجی بالکل چینج ہو جاتی ہے. اس میں ہم اتنے لوور سائڈ پہ کام کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا ایکسیس بہت زیادہ ایزی ہو جائے اور افورڈیبل ہو جائے. میں آپ کسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ گورنمنٹ کا جو کوٹا ہے یہ, یا آپ جو گورنمنٹ کو انسینٹیوائز کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ ان کو بہتر طور پہ چینل کر سکیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ جو گورنمنٹ کے لیے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز انسینٹیوز دیتی ہیں, جو فری میڈیسنز ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز کو دی جاتی ہیں, وہ بالآخر جاتی کہاں پہ؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے کس طریقے سے پاکستان میں میڈیسنز کی پرائسز کو راتوں رات بڑھا دیا. خاص طور پہ لائف سیونگ ڈرگس کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنس پائے جاتے ہیں. اسی پہ بھی شیلا آپ کہہ رہی تھیں کہ جس طریقے سے یہ جو کنٹینیو ہوتا ہے, فارماسیوٹیکل کمپنیز عام عوام کو جو پرائسز دیتی ہیں, گورنمنٹ کو اس سے مختلف پرائسز دی جاتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے باہر ہی میڈیسن شاپس ہوتی ہیں, میڈیکل شاپس پہ آپ ہی کی دی ہوئی دوائیاں, وہی اسٹیمپڈ دوائیاں بک رہی ہوتی ہیں اور آن اے ویری ہائر سائڈ. اس پہ آپ نے کبھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہے کیونکہ جو ہے یہ جو کنٹرول پورا گورنمنٹ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. کیونکہ آپ دیکھیں ہم تو ہر اس جگہ پہ ایکسیس پہنچا رہے ہیں, اویلیبلٹی ایشور کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہر چھوٹے سے لے کے بڑے انسٹیٹیوشنس میں جو ہے وہ پروڈکٹ اویلیبلٹی ہو فارماسوٹیکل پروڈکٹس کی. لیکن یہ گورنمنٹ کو اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا کہ وہ ہاسپٹل سے, انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ انفلٹریٹ باہر کی طرف نہ ہو. تو یہ رسپانسبلٹی فارماسوٹیکلس کی نہیں, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. مطلب گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی. علیشبہ آپ تو ڈیبیٹ کرتی ہیں, انٹرنیشنل فورم سے بات کرتی ہیں, آپ نے ایک پوائنٹ نہیں اٹھایا کہ پاکستان میں, دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہ چیز ہوتی ہوگی کہ جس طریقے سے میڈیسنز کی بلیک مارکیٹنگ کی جاتی ہے, فیک میڈیسنز مارکیٹ میں موجود ہیں, اس پہ ہم نے آج تک کوئی ایکشن نہیں دیکھا. آج بھی کراچی کے بیشتر علاقوں میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اسٹیمپ میڈیسنز جو کہ فری ہیں, جن کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ ناٹ فور سیل ہیں, وہ بہت کھلے عام بک رہی ہیں. آپ لوگوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ بات اتنی ہے کہ وین ایور وی ٹیک پارٹ ان ڈبیٹ کمپٹیشنز یا ہمارے فورمس پہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے اسپیسیفکلی ریگارڈنگ میڈیسنز ان بلیک مارکیٹس اینڈ ایوری تھنگ, تو پوائنٹ اس کا یہ آتا ہے کہ اگر میں ہمارے ملک کا ایک ایگزامپل لوں
تو ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ایک سرٹن میڈیسن ایک سرٹن ڈرگ جو پرووائڈ کرتی ہیں ہاسپٹلز اینڈ ڈاکٹرز الگ الگ ڈاکٹرز کو, اینڈ دین وہی میڈیسنز بلیک مارکیٹس میں بھی آپ کو اویلیبل ملتی ہیں. اور جب آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات فارماسیوٹیکل کمپنیز سے کرتے ہیں تو what their point is کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, اور جب آپ وہی بات گورنمنٹ سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی ذمہ داری ہے. مطلب اٹس اے مکس اینڈ میچ کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کے تیار ہیں اور دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا اور ان دی اینڈ کچھ بھی نہیں ہو پاتا. جی, اور بات یہ ہے کہ اس کے اندر سب جو ہے they're fending for themselves, ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, ہر کسی کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ بہت ہی سیلفش طریقے کی ٹورڈز موو کرتا ہے. ڈو یو تھنک از اٹ پاسبل کہ جس طریقے سے پاکستان میں میڈیکل فیسلٹیز کا بہت بری طریقے سے استعمال ہوتا ہے, غلط استعمال ہوتا ہے, اس میں گورنمنٹس اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا دونوں کا ملاوا ہونا ناممکن ہے؟ نہیں, یا دونوں کا کوئی گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز اور گورنمنٹ دونوں کا ایکول رسپانسبلٹی. تو شہلا صاحبہ آپ کے اوپر تو یہ بات آ جاتی ہے نا کہ جب رسپانسبلٹی ایکول ہے تو آپ لوگ ایکول رسپانسبلٹی تو نہیں ہے. آپ کا کام صرف میڈیسن پروڈیوس کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے پھر آپ نے مارکیٹ میں سپلائی کر دینا تو کام نہیں رہ جاتا. دیکھیے ہمارا کام کیونکہ ہر چیز کو جو ہے کنٹرول گورنمنٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ آپ نے گورنمنٹ سے کبھی آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز نے آواز اٹھائی کہ اس کو کنٹرول کریں؟ اگر یہ کنٹرول ہو جاتا تو ایونچولی تو آپ کو فائدہ ہوگا. اگر یہ چیزیں بلیک مارکیٹنگ کنٹرول ہوتی ہے تو اکانومی کو فائدہ ہوگا. بالکل یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں, اگر یہ کنٹرول ہوتا ہے تو ہمارے بزنس کو فائدہ ہوگا, فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور گرو کرے گی, کیونکہ جتنی زیادہ ہاسپٹل میں جو ہے پیشنٹس کو ہماری آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ پیشنٹ کو میڈیسنس ملنی چاہیے, اور اسی بیسڈ پہ جو ہے چاہے کیونکہ ہم گورنمنٹ کو جو ہے بہت ڈسکاؤنٹ پرائسز پہ دے رہے ہیں تو پیشنٹ تک جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے میڈیسنس کی. اگر وہاں سے انفلٹریٹ ہوتی ہے تو یہ چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے کہ ہاسپٹل سے جو ہے باہر میڈیسنس نہ جائیں, کیونکہ افورڈیبل کلاس کے لیے جو ہے باہر فارمیسیز ہوتی ہیں, وہاں پہ ساری پرائزز جو ہیں افورڈیبل پرائزز میں جو ہے میڈیسنس موجود ہوتی ہے. اٹس بیٹر کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر ہاسپٹلس کے انڈیویجولی چیک اینڈ بیلنس کریں اور ادھر ہی جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کریں. اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتی ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں میڈیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں, جس طریقے سے فارماسیوٹیکل کمپنیز آپریشن کرتی ہیں, وہاں ان ڈاکٹرز کے پاس آپ کے سیلز ریپ جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں ڈاکٹر سے اس بات کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ آپ کی میڈیسن کو ریکمینڈ کریں لوگوں کو, اور پھر ڈاکٹرز کی جو وہ پرسکرپشن ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی ایک سین ہے جس کے اوپر بہت کچھ کام ہوتا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے کیسے انجان رہ سکتی ہے؟ دیکھیے فارماسیوٹیکل انڈسٹری انجان نہیں ہے, اور یہ بلیک شیپس موجود نہیں, وہ تو ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں. اگر ہم فارماسیوٹیکل کی صرف بات نہیں کریں, اٹس آل اباؤٹ ہیلتھ, لیکن یہ ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں. دیکھیں ایکسیپشنلز آر دیئر, کیونکہ کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر ایک روف کے نیچے کوئی نہ کوئی بلیک شیپ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو. تو وہ فارماسیوٹیکل بھی, اور یہ خالی پاکستان نہیں انٹرنیشنلی بھی ہم کہیں گے, اگر آپ باہر کے ملک میں بھی جائیں تو میڈیسنس اتنی ایزیلی نہیں پرسکرائب کی جاتی, اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, لیکن اس میں بھی ڈاکٹرز ان میڈیسنس کو پرسکرائب کرتے ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون اچھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ایفیکیسی تو دیکھیں امپورٹنٹ ہے, ڈاکٹر کے لیے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی پروڈکٹ کی ایفیکیسی اینڈ سیفٹی. تو سیم اسی طرح سے یہ چیز جو ہے یہ آپ چھوڑ نہیں سکتا ڈاکٹر اپنی پریکٹسز سے, لیکن جہاں تک بات ہے کہ ڈاکٹرز کو کس طرح سے دوسری کمپنیز یا کر رہے ہیں اوبلائج, تو یہ تو ورلڈ وائڈ ہے, آپ کہیں پہ بھی پوری دنیا میں بھی جائیں تو ڈاکٹرز ایفیکیسی کی آپ بات کر رہی تھیں, اوبلائج کرنے کی بات کر رہی تھی, تو ہمارے یہاں پہ ڈاکٹرز کو اوبلائج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ انٹرنیشنل پریکٹسز کا ذکر کریں تو انٹرنیشنلی جو پریکٹسز فالو کی جاتی ہیں وہاں پہ میڈیسنز کے حوالے سے جو نام ہوتے ہیں وہ جینرک نیم یوز کیے جاتے ہیں, یا آپشنز دیے جاتے ہیں کہ یہ اس مرض کے لیے فلاں فلاں 2-3 دوائیاں ہیں, واٹ ایور سوٹس یو, آپ وہ لے سکتی ہیں. لیکن پاکستان میں دیر آر ڈاکٹرز, وی نو, ہم اس سے کہیں ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز جان بوجھ کے وہ میڈیسنز دیتے ہیں جو کہ صرف اور صرف ان کے باہر فارماسیوٹیکل جو شاپ ہے اسی پہ ملے گی. باقی پورے کراچی میں یا کہیں پورے لاہور میں یا پورے اسلام آباد میں پورے پاکستان میں گھوم لیں تو آپ کو میڈیسن نہیں ملتی, صرف اور صرف اس کی جو باہر جو شاپ ہوتی ہے اسی پہ ملتی ہے.
دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر بھی ہر چیز ویری کرتی ہے کہ کون سا ڈاکٹرز کس میڈیسنس کو یا کس کمپنی کے ساتھ کمیٹڈ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ڈاکٹرز جو ہے کے لیے امپورٹنٹ یہی والی بات کہی، اس کا برانڈ نیم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی بھی پروڈکٹ کے لیے ڈاکٹر جو یوز کرتا ہے وہ جنیرک کو ڈائریکٹ ہی نہیں لکھ دیتا بلکہ جو ہے اس کے لیے برانڈ نیم یوز کرتا ہے کسی بھی کمپنی کا. اور جہاں تک بات ہے کہ اویلیبلٹی، کیونکہ پیشنٹ دیکھیں یہ کمپٹیشن کا ٹائم ہے، ہر ایک جو ہے اپنی کمپٹیشن میں. اسی طرح سے فارماسوٹیکل اس وقت مور دین 800 فارماسوٹیکل کام کر رہی ہیں. اب جو مور دین 8 فارماسوٹیکلس کام کر رہی ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے کمپٹیشن بہت ہائی ہے. تو جتنا فارماسوٹیکل کا ایکسس ڈاکٹر کے پاس ہوگا اور ڈاکٹرز تک پروڈکٹ کی جو ہے وہ کنٹینیوس ریمائنڈر رہے گا تو ڈاکٹر اس کو اکنالج کرے گا، اس کی سروسز کو اکنالج کرے گا اور پھر جا کے پروڈکٹ saying it's all about demand and supply. You saying کہ اگر سپلائی پازیٹیو ہے تو ڈاکٹر اسی کمپنی کی ایگزیکٹلی کیونکہ اویلیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی پروڈکٹ کی. In that case تو I rest my case نا کہ ڈاکٹرز اگر جنرک نیم پروڈیوس رکھ دیں تو وہ تو کہیں سے بھی کوئی بھی میڈیسن مل سکتی ہے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آؤں گا. آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان میں جو MNCs اور نیشنل کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ معاملات ہیں اس پہ ڈسکس کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان میں کس طریقے سے میڈیسنس کے حوالے سے مارکیٹ میں کام ہوتا ہے. الجبا کمنگ ٹو یو. کووڈ آیا، WHO کے گائیڈ لائنز آئے. ڈونٹ یو تھنک WHO نے جو گائیڈ لائنز دیے اس نے کافی زیادہ ایک ہی پوائنٹ کو، ایک ہی مدعے کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو انشور کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی اکانومیز کو کنسیڈر کیا. WHO کا فیلئر نہیں رہا تھا وہ؟ میں ایگزیکٹلی اس کو ایز فیلئر نہیں کہوں گی. میں کہہ سکتی ہوں اس معاملے میں WHO تھوڑی انفیشینٹ رہی ہے. ہاؤ ایور اگین وہی بات آ جاتی ہے، WHO کا جو مینڈیٹ ہے، ہر آرگنائزیشن کا ایک اسپیسیفک ایم ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک رول ہوتا ہے. اسی طرح WHO کا جو رول تھا وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو پہلے ہینڈل کرنا تھا، کنٹریز کی اکانومی کو نہیں دیکھنا تھا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ دا فیکٹ اینڈ آئی ایکنالج دا فیکٹ کہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری کنٹریز ہیں جن کی اکانومی بہت سگنیفیکنٹلی ڈکریز ہوئی ہے. ہاؤ ایور اگین وہی بات آتی ہے کہ WHO کی کمپلیٹلی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کنٹری ٹو کنٹری کی اکانومی کا خیال رکھے، ان کے فائنانسز کا خیال رکھے، ان کی پالیسیز کا خیال رکھے. اس کے اندر کنٹریز کو خود بھی ایفیشینٹ ہونا پڑے گا، خود بھی پرانٹ ہونا پڑے گا ان سب چیزوں کے لیے حوالے سے. بٹ اسٹل دیٹ از دا کیس. اگر پاکستان اس سارے کووڈ سینیریو میں ایک اپ فرنٹ نہیں آتا، ایک اسٹیپ فارورڈ نہ لیتا تو آج بھی دنیا شاید لاک ڈاؤن کو ہی دیکھ رہی ہوتی. پاکستان نے یہ میتھس بریک کیے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرا جائے. اسمارٹ لاک ڈاؤن، مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن جیسی جو ٹرمینالوجیز تھی وہ پاکستان جیسے ملک سے نکلی، نہ کہ کسی بڑے ملک سے، نہ کہ WHO جیسے اداروں سے. میرا اس چیز میں جو پرسنل بلیو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک گلوبل پینڈیمک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ملک انڈیویژول ایز انڈیویژولی آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے کسی بھی ملک کو. اس میں کوآرڈینیشن ہے، پلاننگ ہے. ممالک جتنے بھی سارے ممالک ہیں وہ سب آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، آپس میں چیزیں پلان کر رہے ہیں، آپس میں چیزیں ہینڈل ہو رہی ہیں، ان پٹ آ رہے ہیں الگ الگ کنٹریز سے ریلیٹڈ. اور رہا سوال لاک ڈاؤن کا، تو آئی ایم پریٹی شیور آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر یا سگنیفیکنٹلی پچھلے 2 ہفتے کے اندر پاکستان کے اندر کووڈ کیسز ایک دم سے رائز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسکلی وی آر لوکنگ فارورڈ ٹوورڈز اے سیکنڈ ویو آف کووڈ ان لیٹس سے ونٹرز. ٹھیک ہے، جس کے لیے میرا اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین اور جتنا میں چیزوں کو دیکھ رہی ہوں، میرے حساب سے لاک ڈاؤن بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ WHO کا اگر سوال آتا ہے تو WHO کی بات، یہ WHO نے ایک گائیڈ لائن دیا جیسے آپ نے بولا. ٹھیک ہے، WHO نے آپ کو اسپیسیفک پریکاشنز بتائے، ریسٹرکشنز بتائے چیزوں کو جو آپ کو دماغ میں رکھنی چاہیے. اب ایک ملک کے لوگ ہیں جو اس چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد دا بیسٹ نیکسٹ سولوشن دیٹ وی ہیو از اے لاک ڈاؤن. مطلب یو سینگ کہ ڈنڈے کے زور پہ چاہے بند کرانا پڑے لیکن بند کرائیں، کیونکہ ان دس سینیریو کے اگلے 2 سے 3 مہینوں میں دیر از سم کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن کہ مارکیٹ میں یا اوور آل سینیریو میں پاکستان میں یہ پینڈیمک اسپریڈ کر سکتا ہے. پینڈیمک اسپریڈ کرنے کے حوالے سے شیلا صاحبہ کیا تاثرات ہیں آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری تیار نظر آتی ہے یا نہیں؟ یا پہلے کی طرح ماسک کی شارٹیج، سینیٹائزرز کی شارٹیج، جو جنرل میڈیسنز ہیں ان کی شارٹیج، تو یہ جو اب تو نہیں ہونے جا رہا ایسا کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے بڑی اچھی، مطلب اس چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو
کیونکہ اگر یہ شارٹیجز آئیں تو بہت ارلی سٹیج میں آئیں, کیونکہ اس وقت سٹارٹ ہوا تھا یہاں پہ اور کووڈ-19. اس کے بعد آہستہ آہستہ فارماسیوٹیکل نے جو ہے وہ سمجھے رات دن کام کر کے جتنی سروسز بیسٹ سروسز پرووائڈ کر سکتا ڈیورنگ کووڈ-19 پہنچائی. تو یہ ہے کہ بالکل فارماسیوٹیکل ریڈی ہے اور انہوں نے اپنی جو ہے پوری ریڈی رکھا ہوا ہے انہوں نے ہر چیز کو, تاکہ اگر کوئی بھی اس طرح سے سیکنڈ ویو آتی ہے تو فارماسیوٹیکل اس کے اندر. آپ لوگ نے جو فورکاسٹنگ کی ہوئی ہے نیکسٹ 2, 3, 4, 5 منتھس کتنے کریٹیکل ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں کریٹیکل تو ہو سکتے ہیں, لیکن ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کیونکہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے, ایک جرنل اوور ویو میں یہ دے رہی ہوں کہ دیکھیں کووڈ-19 جو ہے ایک اس کو ایز اے ڈیزیز لیں آپ, سب سے پہلے تو یہ ہے کیونکہ یہ ایک ڈیزیز ہے. اس کا جو ہے سمجھے جس طرح سے آپ کی کرونک ڈیزیزز چلتی چلی آ رہی ہیں اور چل رہی ہیں, تو ایک طریقے سے یہ اگر سیکنڈ ویو آتی ہے تو یہ ایک ڈیزیز ہے, ایز اے ڈیزیز اس کو لیا جائے اور اس کو ایز اے ڈیزیز ٹریٹ کیا جائے. تو ہماری پوری تیاریاں ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ وہ چیزیں اویلیبل ہیں. بلکہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اور اوور ویو دوں گی. فارماسیوٹیکلس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل نے جو ہے وہ تمام کنٹیجنسی پلان بنائے ہوئے جو کہ کووڈ-19 اگر دوبارہ سیکنڈ ویو آئی تو اس میں فارماسیوٹیکل کمپنی بہت آگے رہے گی, کیونکہ ابھی بھی وہ آگے تھی اور اب وہ مزید آگے رہے گی. تو ہم جو ہیں بہت سے پیشنٹس کو جو ہیں وہ موٹیلٹی ریٹ کو ہم سیو کر سکیں گے جو فرسٹ ویو میں جو ہے پیشنٹ سفر کر چکے. تو ہم بہت پازیٹیو ہیں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے بہت کچھ چیزیں ریڈی کی ہوئی ہیں اور جس میں میرے خیال سے گورنمنٹ کی سپورٹ انہیں سب سے زیادہ رہے گی. دیکھیں اس میں گورنمنٹ نے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, کیونکہ جتنی ڈریپ کی ایکٹیویٹیز تھیں لائک کہ ڈرگس کو اپروو کرنے کی, ڈریپ نے ان میں بہت ہیلپ کی. جلد سے جلد وہ پروڈکٹس جو کہ 2-3 سال سے اپروول نہیں آئی تھی ان کی بہت تیزی سے اپروول آئیں اور بہت تیزی سے مینوفیکچرنگ ہوئی. کمپنیز نے جہاں فیکٹریز جو ہیں 18 گھنٹے چل رہی تھیں وہاں 24 گھنٹے چلنا شروع ہوئی. ہم لوگ آپ کو یہ بتائیں کہ سارے سیکٹرز جو ہیں انڈور کام کر رہے تھے, بالکل ایٹ ہوم کر رہے تھے, لیکن فارماسیوٹیکل سیکٹرز وہ ہیں کہ ہم ایک دن بھی ہم اپنے جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے بلکہ ہم آن روڈ ہوتے تھے اور ہم آفس میں ہوتے تھے. تو فارماسیوٹیکل کی تو اس چیز پہ فارماسیوٹیکل کو بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی میں خود بھی آپ کی ساری بات کو سیکنڈ کروں گا کہ چاہے معاملات کتنے بھی کریٹیکل ہوں, پاکستان میں جو صورتحال تھی وہ کافی زیادہ پازیٹیو نظر آئی. فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے یقینی طور پہ کافی بہتر پرفارم کیا, لیکن ایک فیکٹر ابھی بھی رہتا ہے کہ جو پاکستان میں جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے کہیں نہ کہیں 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے, ایم این سیز اینڈ لوکلز. یہ جو سیکٹر کا جو ڈائیورسفیکیشن ہے یا جو دونوں میں جو کوالٹی کا ڈفرینس ہے یا دونوں میں جو ایک انٹرنل کولڈ وار بھی کہا جا سکتا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو یہ کیا اس کے معاملات ہوں گے, کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اس میں منیر آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں بات یہ ہے ملٹی نیشنل اور نیشنل, اس وقت اگر ہم اپنا پاکستان کے سینیریو کو دیکھیں تو ملٹی نیشنل جو آج سے 5 سال پہلے تھی اس میں سے 50% اب رہ گئی ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ہمارے یہاں بہت سی نیشنل کمپنیز ایسی ہیں جو کہ جن کی اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ پورے جو ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں, اور اس کی بیسڈ پہ انہوں نے جو ہے جتنے نئے مالیکیولس آئیں انہوں نے بہت ہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پہ ان کی ایویلویشنس کر کے ان کی ریسرچ کر کے اور ان کی فارمولیشن بنائی ہے. تو اب کوالٹی کی آپ بات کر رہے تھے, تو اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی کوالٹی میں اور ہماری ان کمپنیز کی جن کا R&D بھی موجود ہے اور وہ بہت اچھی کوالٹی پروڈکٹ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں دے رہے ہیں, تو بہت ہی مطلب کوئی ڈفرینس رہا نہیں ہے یہ کہیں گے آپ. چلیں ایکسلنٹ. لیکن اس نوٹ پہ جہاں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کام کر رہی ہے اور یقینی طور پہ ان سارے سینیریو بڑا اچھا کام کیا پاکستان میں, ہم نے اوور آل دیکھا کہ شارٹیجز کے جو معاملات تھے وہ نہیں ہیں. 2 پرائس انکریز ایک بہت بڑا میٹر ہے. الشبہ آن دیٹ نوٹ میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اپنا کام کر رہی ہے, لیکن پاکستان میں جو اوور آل پاپولیشن ہے بالخصوص یوتھ پاکستان کی اس کو نگلیکٹ کر رہی ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ نگلیکٹ نہ کیا جائے یوتھ, اور یوتھ کی جو سیفٹی پریکاشنز ہیں, جو ماسک کا یوزیج ہے, جیسے آپ آج بھی آئیں آپ نے ماسک ویئر کیا تھا, یو آر ہیونگ یور اون سینیٹائزر, یہ پریکاشنز لیتی رہیں, کیوں نہیں لے پا رہے ہم؟
بات یہ ہے کہ وی کین ناٹ اونلی بلیم آور یوتھ فار اٹ, ٹھیک ہے. بات اگین اف یو لک ٹوورڈز اٹ, تو ہمارے جو جتنے بھی ایس او پیز ہیں, ہمارا ماسک پہننا, سینیٹائزر پہننا, دیٹ از اسینشیل, وی انڈرسٹینڈ دیٹ. ہاؤ ایور ایک چیز ہے, ہمارے ملک کے جو میجورٹی لوگ ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ان ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, الٹریٹ ہیں, ٹھیک ہے. کافی لوگوں کو ایک ایجوکیشن کی طرف ایکسپوجر نہیں ہے, تو ان لوگوں کے لیے کووڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے. a lot of people, آپ ہمارے ملک کے کسی بھی رورل ایریا میں جائیں, کسی ولیج کی طرف جائیں, for them کووڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ان کے حساب سے کووڈ ایک اسٹریٹجی ہے, ایک پروپیگنڈا ہے گورنمنٹ کا ہمارے ملک کے لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے. یہ واقعی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. there are so many myths regarding that, which are most probably اب جو چیزیں دکھ رہی ہیں اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ایکچولی کووڈ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن یہی تو سوال ہے نا کہ ان کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ یہ جو کانسپریسی نہیں ہے, یہ کوئی سازش نہیں ہے, دس تھنگ ایکچولی ایگزسٹ رائٹ ناؤ ان دا سینیریو. اس کا بہت سمپل سا جواب ہے, اٹس مور ریلیٹڈ ٹو اے پرسن سائیکالوجی یو کین سے. ٹھیک ہے. آپ کو کسی بھی پرابلم, آپ فار ایگزامپل اب ایک ڈیزیز ایگزسٹ کرتا ہے, کووڈ ہے, ٹھیک ہے. اب میرا ماننا لیٹس سے یہ ہے کہ کووڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, آئی فیل لائک کووڈ از اے اسکیم. کوئی اور اگر اس کے تھرو گزر رہا ہے تو آئی وڈ سے کہ وہ کوئی اور بیماری ہے, ڈاکٹرز اس کو کووڈ کہہ رہے ہیں. حالانکہ جب تک میرا اپنا کوئی پرسنل ریلیٹیو یا کسی کو اگر میں جانتی ہوں, اگر وہ انسان جب تک اس چیز سے نہیں گزرے گا نا, تب تک ایک میرا مائنڈ سیٹ نہیں ڈیولپ ہوگا کہ کووڈ از ریئل. تو ان شارٹ یو آر سیئنگ کہ اگر ہمیں ریئلائزیشن چاہیے تو ہمیں اس چیز سے گزرنا پڑے گا, اور کہیں نہ کہیں جب تک ہم خود ٹھوکر نہیں کھاتے تب تک ہم سدھرنے والے نہیں ہوں گے, اور کہیں نہ کہیں ہم ابھی بھی نیگلیجنٹ رہیں گے. چھوٹا سا لاسٹ کمنٹ چاہوں گا, آئی وانٹ یو کہ آپ ایڈریس کریں اور چھوٹے سے ایک لائن میں بتائیں ڈفرینٹ لینگویجز میں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کووڈ کے حوالے سے. Sure. According to me, what all of you have to do is to take necessary SOP precautions to consider COVID to be an actual serious pandemic. اینڈ ہمیں اس بات کا بھی احساس ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے کووڈ کے متعلق کچھ نہیں کیا تو کووڈ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سال تک یہیں رہے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس ڈیزیز, اس پینڈیمک سے ایز اے نیشن یونائٹیڈ ایک ہو کے لڑیں. اور میں ایک فرینچ میں بھی میسیج دینا چاہوں گی, اینڈ je vous dire que Covid c'est produit et c'est grave, which basically means that I want to say I just want to say that COVID is happening and it's serious. Thank you Alishba, thank you Shaila, and میں اپنی آڈینس سے خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں, بار بار ہم نے پروگرامز میں اس بات کو دہراتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے معاملات مسائل کچھ بھی ہوں, لیکن ان دی اینڈ وی آر آل پاکستانیز. یہ کمپنیز, یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز, یہ ڈفرینٹ سیکٹرز, یہ سب ہمارے ہیں. ان پروگرامز پہ آ کے ان پہ بات کرنا, ان پہ ڈبیٹ کرنا کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو انڈرمائن کریں. ڈیفینیٹلی اس سارے سینیریو میں گزشتہ 6, 7, 8 ماہ میں جو کچھ چیزوں سے پاکستان گزرا, پاکستان کی انڈسٹری گزری, فارماسیوٹیکل انڈسٹری گزری, اس نے یقینی طور پہ بہت بہترین کام کیا, اور یہ ہماری قوم کی ایک خوبصورتی بھی ہے. جب بھی ہم پہ کوئی مشکلیں پڑتی ہیں ہم ایک جٹ ہو جاتے ہیں اور ایک جٹ ہو کے ان تمام تر مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں. ہم نے کووڈ جیسی وبا کا سامنا کیا, اور آج کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہیں, لیکن یہ کیسز کم رہیں, یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا. جو بھی پریکاشنز ایس او پیز پہ عمل درآمد ضروری ہیں پلیز ان کو کریں. اور میں پھر گورنمنٹ سے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے اپیل بھی کروں گا کہ جو ڈرگس کی پرائسز ہیں, میڈیسنس کی پرائسز ہیں, ان کو بیک ٹو نارمل کریں, کیونکہ ایک عام انسان کی پہنچ سے وہ دوائیاں جب محروم ہو جائیں گی تو پاکستانیوں کا امیون سسٹم ویک ہوگا, پاکستانی بیمار ہوں گے, اور اس صورتحال میں کووڈ جیسی وبا ہمارے لیے مزید خطرے لا سکتی ہے. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ منیر میمن کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.